بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارا چینل قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ تھا ہلکا سا تعارف۔ مصر میں جن زعماء نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا یہ کہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر سے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بانپ لی تھیں کہ نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کے عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردا کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں۔ صلیبی سیاہ گٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈ کا کمانڈر ان چیف تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع رہیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دور تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور حفیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اس کا زہر ہندہ سمجھ نہ سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈ کا کمانڈر رہا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا، حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے
میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ہم حضور کے قدموں میں آسمان ستارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نے کہا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہے تو وہ ہے ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے، سلطان صلاح الدین نے کہا۔ آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا۔ صلیبیوں کی لاشیں، سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر کہا۔ مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں غضب اور تائب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو؟ صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کے چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان صلاح الدین نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جا حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور تو وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں، میری جان فدا ہوں اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے میں کندہ کرا رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بھنے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغے اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، نائب نے کہا۔ تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔
सुल्तान सलाह الدین نے लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखीं और खड़े खड़े खाने लगा। नहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ी लगाई और नजरों से ओझल हुआ। रात नाजी के 2 कमांडर जो उसके हमराज थे बैठे उसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा करा दूंगा। कम बखत जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम, सलेबियों को उम्मत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि यह 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ओरोश? मैं उसे यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सूडानी शेर सलीबियों के परछे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। उसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर इनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूंगा। नाजी ने जवाब दिया। मजाज का कैसा है? उरूज ने कहा। जिद का पक्का मालूम होता है। नाजी ने कहा, आपके दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ भी नहीं लगता। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, इसी नशे में ही बदमस्त करके मारूंगा। नाजी ने जवाब दिया। बहुत देर तक सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और उस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या करेंगे। उधर सुल्तान अपने नायबीन को सामने बिठाए ये बात जहन नशीन करा रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आया और ना ही किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा उसको जंगी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसको यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं आया। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी है। हमें मुल्क के हर बशिंदे को ये हक देना चाहिए कि वो हमारी फौज में आए, अपने जोहर दिखाए और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करे। यहाँ के अवाम का मेयार ज़िंदगी इस तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी को कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़म ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो हुक्म की तामील से गुरेज कर सकता है, वो हुक्म की तामील नहीं अपनी मनवाता है। फौजी अमूर उसके स्पुर्द है। नाज़म ने जवाब दिया। सुल्तान अयूबी खामोश हुआ, जैसे उस पर कुछ असर हुआ ही नहीं। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूस और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सुल्तान बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उदेड़ उम्र का आदमी था, अदाकारी, चरब ज़बानी, भेस बदलने का माहिर था। उसने जंगों में जासूसी भी की और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना एक गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली बिन सुफियान में वही जज्बा था जो सुल्तान अयूबी में था। तुमने सुना अली, ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, अपनी मनवाता है। सलाहुद्दीन ने कहा। हाँ, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडी गार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है नापाक जहनीत का मालिक है। उसके मुताबिक मैं पहले ही कुछ जानता हूँ। यह फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह ले रही है दरअसल नाजी की ज़ाती फौज है।
اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہوں۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا، اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا، سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بے تاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔